کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا دھلایا جاتا نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا پورا کا پورا، اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط. اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے. اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا. جاء یوم القیامہ ومعلقم بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج
آج تو اس کا مت بن, اللہ کے دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی, آج تو اس کا خیال نہ رکھ. اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج. اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی, دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا, اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج. وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا, اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے. اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے. وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا. اگر کسی ماں نے, کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ, سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے, ورنہ امید بہت کم ہے. جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا, تم تو حلال بچے گرا رہی ہو, اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو, صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے, صرف اس لیے. اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا, حرام کام ہو گیا تھا, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو, پتھروں سے ختم کر دو. صحابہ نے کہا اللہ چلو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے, اسی زنا کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہوا تب آئی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے, اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے. نہیں, ابھی اس کو دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے لگے تب آنا. سوچو, حرام بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا, پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا, جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے, نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے, لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا, اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو, شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ, اس کو اجاگر مت کرو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, سنو, جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ, جائز بچہ, اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر.